گاڑی ایک سنسان راستے پر جا کر رکی تھی اور میں نے اپنے ڈرائیور کی طرف دیکھا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے ہی میرے بابا نے اس ڈرائیور کو میرے لیے رکھا تھا جسے میں دل ہی دل میں پسند کرنے لگی تھی، لیکن مجھے اس بات کی خبر نہیں تھی کہ اس کے ارادے کیا ہوں گے۔ کچھ دیر ہم دونوں کے درمیان بات چیت ہوئی تھی اور اس کے بعد جو ہوا تھا وہ ناقابل بیان تھا۔ پھر جب مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال کے بستر پر تھی۔ میرے بابا میرے سامنے کھڑے رو رہے تھے، مجھ سے معافی مانگ رہے تھے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ یہ سب کچھ ان کی وجہ سے ہوا ہے، اور یہ سوچ کر ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کہ کچھ دیر پہلے میری ڈرائیور کو میں دروازے پر کھڑے اس لڑکے کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی جو سیاہ رنگ کا قمیص شلوار پہنے مردانہ وجاہت کا اعلیٰ شاہکار تھا۔ اس کی خوبصورتی دیکھ کر میں دنگ رہ گئی تھی۔ میں نے آج تک زندگی میں بہت سے مرد دیکھے تھے، لیکن کبھی کسی مرد کو اتنا حسین نہیں دیکھا تھا۔ اونچا، لمبا قد، گورا چٹا رنگ اور اس پر نیلی آنکھیں اسے مزید متاثر کن بنا رہی تھیں۔ میں بس اسے دیکھتی چلی گئی اور پھر بابا کی آواز پر بری طرح چونکی، جو اس لڑکے کے پیچھے سے ہی گھر میں داخل ہوئے تھے۔ بابا کہنے لگے، نوشابہ، یہ شاہمیر خان ہے، ہمارا نیا ڈرائیور۔ تمہارے کالج آنے جانے کے لیے بہت پرابلم ہو رہی تھی۔ میرے لیے دفتر سے واپس نکال کر تمہیں کالج سے پک کرنا کافی مشکل ہو رہا تھا، اسی لیے میں نے تمہارے لیے علیحدہ ڈرائیور کا انتظام کر دیا ہے۔ اب سے تمہیں کہیں بھی جانا ہو تو شاہمیر خان کے ساتھ ہی جانا۔ بابا کی بات سن کر میں حیران ہو گئی اور حیرت سے اس لڑکے کی جانب دیکھنے لگی جو 25-26 سال کا انتہائی خوبصورت اور جوان لڑکا تھا۔ وہ تو کسی محل کا شہزادہ، کسی سلطنت کا بادشاہ معلوم ہوتا تھا کیا؟ وہ میرا نیا ڈرائیور تھا، اتنا خوبصورت ڈرائیور۔ میں بس یہی سوچ کر حیران تھی۔ پھر بابا نے آواز دے کر اسے اندر بلایا، خان، یہاں آؤ۔ تو وہ بہت مؤدب انداز میں چلتا ہوا مجھ تک آ گیا۔ نسلیں جھکی ہوئی تھیں، سلکی بال سلیقے سے ماتھے پر جمے ہوئے تھے۔ اس کی چوڑی پیشانی اس کے خاندانی ہونے کا پتہ دیتی تھی۔ وہ نسلیں جھکائے ہی میرے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ بابا کہنے لگے، خان، یہ میری بیٹی نوشابہ ہے، اور یہ جہاں بھی کہے اسے لے کر جانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ بس خیال رکھنا کہ گاڑی احتیاط سے چلانا۔ بابا کی بات پر شامیر خان مسکرا کر کہنے لگا، صاحب، آپ فکر نہ کریں، میرا بہت سالوں کا تجربہ ہے۔ میں بی بی جی کی حفاظت کروں گا اور گاڑی بھی احتیاط سے چلاؤں گا۔ بابا نے میرے سامنے ہی گاڑی کی چابیاں خان کے ہاتھ میں تھمائی اور کہنے لگے، خان، صبح 8 بجے ہمارے گھر آئے گا اور رات کے 8 بجے اس کی ڈیوٹی ختم ہو جائے گی۔ اس دوران تمہیں جہاں بھی جانا ہو یہ موجود ہوگا۔ یہ کہہ کر بابا گھر سے باہر نکلے گئے تھے اور میں سر سے پاؤں تک خان کو دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ اچھا، تو تم ہو ہمارے نئے ڈرائیور، چلو ایک ٹیسٹ ڈرائیو لیتے ہیں۔ میری اس بات پر اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، لیکن اس نے نظریں اٹھا کر پھر بھی میری جانب نہ دیکھا۔ میں نے کھڑے ہوتے ہوئے بطول خالہ کو آواز دی جو ہمارے گھر کی ملازمہ تھی، خالہ، میں باہر جا رہی ہوں۔ میں جہاں بھی جاتی انہیں انفارم کر دیتی، کیونکہ میرے پیچھے بابا کو وہی ہر بات سے آگاہ کرتی تھی۔ ماں کا سایہ تو بہت پہلے ہی میرے سر سے اٹھ گیا تھا۔ بابا تھے جو میرے خاطر اپنی زندگی کو قربان کر بیٹھے تھے۔ میری وجہ سے بابا نے دوسری شادی نہیں کی تھی، بلکہ ایک ملازمہ رکھ لی تھی جو 24 گھنٹے میرے ساتھ ساتھ رہتی۔ بطول خالہ وہی میری ماں کا کردار ادا کر رہی تھی۔ میں نے انہیں بتایا اور پھر گھر سے باہر نکل پڑی۔ پچھلے سال ہی بابا نے میری سالگرہ پر سیاہ رنگ کی یہ گاڑی مجھے تحفے میں دی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میں اسے چلانا بھی سیکھ لوں، لیکن بابا نے اس بات کی اجازت نہیں دی تھی۔ انہیں ڈر لگتا تھا کہ کہیں ڈرائیونگ کے دوران کچھ ہو نہ جائے۔ دراصل اس کے پیچھے بھی ایک گہری وجہ تھی۔ خیر، میں گاڑی میں پیچھے بیٹھ گئی اور خان نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔
کچھ ہی دیر بعد وہ بڑی مہارت سے گاڑی چلا رہا تھا، جبکہ میں پیچھے سے بیٹھی اسے کہہ رہی تھی تھوڑا تیز چلاؤ اور تیز۔ مجھے اسپیڈ میں گاڑی چلتی ہوئی میں مزہ آتا تھا، جبکہ خان احتیاط کے ساتھ ڈرائیو کر رہا تھا۔ جب میں نے اس سے کہا کہ اسپیڈ اور بڑھاؤ تو اس نے انکار کر دیا، کہنے لگا میڈم جی ٹریفک بہت زیادہ ہے اور یہ اسپیڈ ویسے ہی بہت زیادہ ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی نقصان ہو جائے۔ اس کی بات سن کر میرا منہ اتر گیا۔ میں نے کہا کہ تم مجھے ماہر ڈرائیور نہیں لگتے، ورنہ میں تو فل اسپیڈ میں ان سڑکوں پر گاڑی بھگانے والے ڈرائیوروں کو پسند کرتی ہوں۔ میرا پچھلا والا ڈرائیور بہت تیز رفتاری سے گاڑی چلاتا تھا۔ اس نے میری بات کے جواب میں کچھ نہ کہا۔ میں ایسے ہی ایک بڑا سا چکر لے کر واپس گھر لوٹ آئی تھی۔ یہ چکر میں نے اس کی ڈرائیونگ ٹیسٹ لینے کے لیے نہیں بلکہ اس کا ٹیسٹ لینے کے لیے کیا تھا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ دوسرے ڈرائیور کی طرح بیک ویو مرر سے مجھے دیکھتا ہے یا نہیں، کیونکہ اس سے پہلے بابا نے جو ڈرائیور رکھا تھا وہ کچھ اسی طرح کا نظر باز تھا اور گاڑی بھی بہت زیادہ ہی تیز چلاتا تھا۔ جب بابا کو اس بارے میں پتہ چلا تو بابا نے اسے نوکری سے نکال دیا تھا، اور اب بابا نے ایک دن پہلے ہی مجھ سے کہا تھا کہ انہوں نے میرے لیے نیا ڈرائیور دیکھ لیا ہے اور وہ کل سے ہو جائے گا۔ تو میں نے واپس یہی کہا تھا کہ کوئی ڈھنگ کا ڈرائیور دیکھیے گا۔ بابا نے کہا تھا کہ وہ بہت ہی اچھا لڑکا ہے اور دوسرا اس کی ڈرائیونگ بھی اچھی ہے۔ میں اسے پوری طرح آزما چکا ہوں، اور اب تو میں نے بھی آزما لیا تھا اور مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ واقعی وہ ایک شریف لڑکا تھا جس نے نظر بھر کر بھی میری جانب اب تک نہ دیکھا تھا۔ شاید وہ پٹھان تھا، اسی لیے اس میں شرافت کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ میں نے سنا تھا کہ پٹھان لوگ عزت کے معاملے میں بہت زیادہ حساس اور غیرت مند ہوتے ہیں۔ خیر، میں پوری طرح شامر خان سے مطمئن ہو گئی تھی۔ کافی دیر گھومنے پھرنے کے بعد گھر آ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ رات 8 بجے تک وہ گھر کے باہر لان میں ہی بیٹھا رہا۔ مجھے کہیں اور نہیں جانا تھا، اس لیے 8 بجتے ہی وہ خود میرے کمرے کے دروازے پر پہنچ گیا۔ اس نے آہستگی سے دروازہ مبایا اور پھر ادب سے کہنے لگا، بی بی جی میری چھٹی کا وقت ہو گیا ہے، اب میں اپنے گھر جا سکتا ہوں۔ وہ مجھ سے اجازت مانگ رہا تھا۔ مجھے شرارت سوجھی اور میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہا کہ نہیں۔ وہ ایک دم ہی چونک کر میری جانب دیکھنے لگا۔ اس کی نظریں میری نظروں سے ملیں تو میرا دل ہچکولے کھانے لگا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی خوبصورتی تھی، ایسی گہرائی تھی کہ میں اس میں ڈوبنے لگی تھی۔ میں کتنے ہی لمحے اسے دیکھتی چلی گئی، جبکہ میری نظروں کو محسوس کرتے اس نے فوراً نظریں چرائی تھی۔ بی بی جی میں نہیں جاؤں کیا؟ وہ بہت سادگی سے پوچھ رہا تھا۔ بے اختیار میرے منہ سے نکل گیا کہ میں بالکل تنہا ہوں، تھوڑی دیر میرے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر لو۔ میری بات سن کر وہ ایک لمحے کو حیران رہ گیا اور میں خود بھی اپنے لفظوں پر جھینپ گئی۔ وہ ایک غیر لڑکا تھا جو آج ہی ہمارے گھر آیا تھا۔ میں اسے اپنے کمرے میں آنے کی دعوت کس طرح دے سکتی تھی؟ میں نے جلدی سے اپنی زبان پر قابو پایا اور ہنس کر کہا کہ جاؤ خان، تمہاری چھٹی ہو چکی ہے، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ 8 بجتے ہی تو ہم چلے جایا کرو، میں کل صبح 8 بجے کالج جاؤں گی تو تم تھوڑا پہلے ہو جانا۔ وہ جی اچھا کہتے نکل گیا، اور اس کے جانے کے بعد میں اسی کے بارے میں سوچنے لگی۔ اس کی آنکھوں کی گہرائی مجھے ڈوبنے پر مجبور کر رہی تھی۔ نہ جانے کیوں میرا ذہن بار بار اسی کو سوچ رہا تھا۔ کبھی کبھی خوبصورت چہروں کی قسمت خوبصورت نہیں ہوتی۔ وہ تو محلوں کا راجہ بننے لائق تھا، لیکن میری گاڑی کا ڈرائیور بن بیٹھا تھا، جبکہ میں ایک معمولی شکل و صورت کی لڑکی تھی جسے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے نوازا تھا۔ میرا ایک بہت بڑا بنگلہ تھا، میرے باپ کا عالی شان کاروبار تھا، ہر چیز پرفیکٹ تھی۔ ہاں، البتہ میری زندگی میں میری ماں کی کمی تھی۔ دراصل میری ماں کا انتقال ایک حادثے سے ہوا تھا، اور اسی وجہ سے میرے بابا نے مجھے ڈرائیونگ سیکھنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ میری ماما کو ڈرائیو کرنے کا بہت شوق تھا، اور وہ ہمیشہ بہت فل سپیڈ میں ڈرائیو کرتی تھی۔ ایک دن
وہ شاپنگ کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ نکلی تھی کہ ان کی تیز رفتاری کی وجہ سے ان کا حادثہ ہوا اور وہ ایک ٹرک سے جا ٹکرائی۔ گاڑی پوری طرح پیچک گئی تھی۔ میری ماما کی ڈیتھ باڈی بھی بہت بری حالت میں باہر نکلی تھی۔ تب سے میرے بابا کے دل میں خوف آ گیا تھا۔ ان کی اور ماما کی لو میرج تھی اور ماما کے جانے کے بعد وہ بالکل تنہا رہ گئے تھے۔ اس وقت میں صرف 6 سال کی تھی۔ بابا نے تنہا ہی مجھے پالا اور پھر مجھ پر گاڑی کو لے کر بہت ساری پابندیاں لگا دی۔ مجھے تیز رفتار میں گاڑی چلانے کا بہت شوق تھا، بالکل اپنی ماما کی طرح، لیکن بابا نے اتنی سختی کی تھی کہ میں کبھی ڈرائیونگ سیٹ پر بھی نہیں بیٹھ پائی تھی۔ میں بہت کم ہی سفر کرتی تھی۔ 19 سال کے ہونے کے باوجود بھی بابا نے مجھے ڈرائیونگ سیکھنے کی اجازت نہیں دی، جبکہ میں اب ڈرائیونگ لائسنس بھی بنوا سکتی تھی۔ مگر بابا کا کہنا تھا کہ تم بھی اپنی ماں کی طرح جنونی اور شوقین ہو۔ اسے بھی بہت شوق تھا تیز گاڑی چلانے کا اور تمہیں بھی بہت شوق ہے تیز اسپیڈ کا، اسی لیے میں نہیں چاہتا کہ تم گاڑی چلانا سیکھو۔ بابا نے ہمیشہ مجھے ڈرائیور رکھ کر دیا تھا اور اب کی بار میرے حصے میں خان آیا تھا، جسے دیکھ کر میرا دل بے ایمان ہو گیا تھا۔ خان کے بارے میں سوچتے سوچتے ہی مجھے کب نیند لگی پتہ ہی نہیں چلا۔ اگلے دن میں کالج جانے کے لیے اٹھی تو یہ سوچ کر میرے چہرے پر مسکراہٹ ہو گئی کہ مجھے چھوڑنے کے لیے خان میرے ساتھ جائے گا۔ شامر خان کے حوالے سے میرا دل عجیب سے ہی جذبات کا شکار ہو گیا تھا۔ میں جلدی سے تیار ہوئی، جان بوجھ کر میں نے گہری لپسٹک لگائی اور اپنے بالوں کو شانوں پر کھلا چھوڑ دیا۔ میں اس طرح بہت کمی تیار ہوتی تھی۔ 8 بجتے ہی شامر خان دروازے پر کھڑا تھا اور گاڑی تیار کر چکا تھا۔ میں بیگ اٹھائے گھر سے باہر نکلی تو اسے دیکھتے ہی میرے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ آ گئی۔ میں گاڑی میں پیچھے بیٹھ گئی۔ وہ گاڑی چلانے لگا۔ میری نظریں گاہے بگاہیں اس کے چہرے پر جانے لگی۔ کبھی میں شیشے کے ذریعے اس کا چہرہ دیکھتی تو کبھی ترچھی نظروں سے۔ بس میرا دل چاہ رہا تھا میں اسے دیکھتی رہوں، اور پھر ایسے ہی کالج آ گیا۔ کالج کے سامنے ہی میری دوستیں کھڑی ہوئی تھیں۔ وہ میری گاڑی کو اچھی طرح پہچانتی تھی۔ وہ سب جیسے ہی میری گاڑی کے قریب آئی تو ان کی پہلی نظر میری بجائے شاہ میر خان پر پڑی اور وہ سب چونک گئی۔ میں جیسے ہی گاڑی سے اتری تو میری سہیلی ندا کہنے لگی کہ نشابہ یہ کون ہے؟ تمہارا کوئی کزن ہے کیا؟ ندا کی بات پر میں زور سے ہنسی اور کہا کہ ارے نہیں، یہ تو میرا ڈرائیور ہے، اس کا نام شاہ میر خان ہے، بابا نے اسے میرے لیے رکھا ہے۔ پچھلے والے لفنگے کو میں نے شکایت کر کے نکلوا دیا تھا۔ یہ سنتے ہی ندا زور سے اچھلی اور کہنے لگی، اتنا حسین ڈرائیور، اسے تو کسی ڈرامے کا ہیرو ہونا چاہیے تھا، یا پھر ماڈلنگ وغیرہ بھی کر سکتا ہے، یہ کہاں سے تمہارا ڈرائیور لگ گیا؟ نیدا کی بات سن کر میں اور بھی زور سے ہنستی اور کہا کہ ہاں، پہلا خیال مجھے بھی یہی آیا تھا، لیکن یہی سچ ہے کہ یہ میرا ڈرائیور ہے۔ نیدا بولی، یار اگر ایسا ڈرائیور ہو تو پھر گھر جانے کا دل ہی نہیں چاہے گا، سارا دن گاڑی میں بیٹھ کر گھومتی رہنا۔ نیدا کی بات پر باقی دوستیں بھی کھل کھلا کر ہنستیں اور مجھے لگا کہ اس سے اچھی بات بھلا اور کیا ہو سکتی ہے۔ نہ میرے پاس پیسے کی کوئی کمی تھی، نہ کوئی روکنے ٹوکنے والا۔ کالج سے واپسی میں نے خود ہی شاپنگ پر جانے کا پروگرام بنا لیا۔ پھر میں دوستوں کے ساتھ کالج کے اندر چلی گئی اور چھٹی کے وقت جب باہر نکلی تو شاہمیر پہلے سے ہی میرے انتظار میں کھڑا تھا۔ میں گاڑی میں بیٹھتے ہی کہنے لگی، خان، گاڑی طارق روڈ کی طرف لے لو۔ میری بات سن کر وہ چونکا، لیکن کچھ نہ بولا، اور پھر اس نے گاڑی کا رخ طارق روڈ کی طرف کر لیا۔ پھر میں نے کہا کہ خان، مجھے شاپنگ کرنی ہے، گاڑی کسی مناسب جگہ پارک کر دینا اور تم میرے ساتھ ہی چلنا۔ وہ حیرت سے کہنے لگا، بی بی جی، میں آپ کے ساتھ کیوں چلوں گا؟ میں نے ناراضگی سے کہا کہ شاپنگ بیگ کون پکڑے گا؟
وہ فوراً ہاں میں سر ہلانے لگا، جبکہ میرا مقصد اسے شاپنگ بیگز پکڑانا نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ کچھ وقت گزاری کرنی تھی۔ پھر اس نے پارکنگ میں گاڑی کھڑی کی اور میرے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ میں نے جان بوجھ کر اپنی رفتار آہستہ کی اور خود کو اس کے برابر کر لیا۔ کپڑوں کی دکان پر گئی تو اس سے مشورہ کرنے لگی۔ پہلی بار جب میں نے اس سے پوچھا کہ یہ لباس کیسا لگ رہا ہے تو وہ چونک گیا، پھر کہنے لگا کہ میں کیا کہہ سکتا ہوں، یہ عورتوں والے کپڑے ہیں، میں نے کبھی لیڈیز شاپنگ نہیں کی۔ اس کے بات سن کر میں نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا اور پوچھا کہ تمہارے گھر میں کوئی عورت نہیں ہے؟ وہ کہنے لگا میں بہت سالوں سے اسی شہر میں ہوں، اسی لیے اب تو سب کچھ بھول گیا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں حیران ہوئی اور پھر سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا تو اس نے سیاہ رنگ کے ایک سوٹ پر ہاتھ رکھ دیا۔ پھر اسی طرح میں نے اس کی پسند سے کافی ساری چیزیں خریدی اور اس دوران مجھے احساس ہوا اسے سیاہ رنگ بہت پسند تھا۔ وہ خود بھی سیاہ قمیض شلوار پہنتا تھا اور جتنی بھی چیزیں میں نے اس کی پسند سے لی تھی وہ سب ہی سیاہ تھی۔ کافی سارا وقت اس کے ساتھ گزار کر میں اسے ایک ہوٹل لے گئی اور کہا کہ بیٹھ جاؤ، ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ پہلے تو وہ انکار کرتا رہا، لیکن جب میں ناراض ہوئی تو پھر وہ میرے سامنے ہی بیٹھ گیا۔ تب میں نے اس سے پوچھا کہ تم یہ نوکری کیوں کر رہے ہو؟ اس نے بتایا کہ اس کے والد کو کینسر ہو گیا ہے اور اسے علاج کے لیے پیسے چاہیے۔ اس کے گھر والے گاؤں میں رہتے ہیں۔ جب اس کے پاس مناسب پیسوں کا انتظام ہو جائے گا تب وہ اپنے والد کو شہر بلوائے گا۔ اور پھر اس نے ایسی بات بتائی جو اور بھی حیران کن تھی۔ کہنے لگا کہ دن میں اتمے کے پاس نوکری کرتا ہوں اور رات کو میں ایک ہوٹل میں ویٹر کا کام کرتا ہوں، اور اس طرح میں جلدی پیسے جوڑنا چاہتا ہوں۔ اس کی مجبوری کا سن کر مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ اگلے دن جب وہ مجھے لینے کے لیے آیا تب میں نے اس کے ہاتھ میں کچھ پیسے دینے چاہے، لیکن اس نے انکار کر دیا، اور اس وقت مجھے احساس ہوا کہ وہ بہت ہی زیادہ غیرت مند تھا۔ اس نے مجھ سے ایکسٹرا کے کوئی پیسے نہیں لیے تھے۔ پھر میں ایسے ہی اس کے ساتھ کالج انہیں جانے لگی۔ میرا دل اس کے ساتھ کافی حد تک جڑ گیا تھا۔ اسے دیکھے بغیر مجھے سکون نہیں آتا تھا۔ اتوار کے دن اس کی چھٹی ہوتی اور میرے لیے اتوار کا دن پہاڑ بن جاتا۔ بابا اپنے کاروبار میں مصروف رہتے تھے اور میں سارا وقت اکیلی دوستوں سے فون پر باتیں کرتی یا پھر ایسے ہی پڑھائی کرتی رہتی، لیکن یہ سب بھی ایک حد تک ہی کیا جا سکتا تھا۔ میرا دل چاہتا کہ کوئی میرے پاس ہو، میری تنہائی بانٹے اور جس کے ساتھ میں اپنی ہر بات شیئر کر سکوں، لیکن اب تک میری زندگی میں کوئی ایسا نہیں تھا۔ جو دوستیں تھیں ان کے ساتھ بھی اتنی زیادہ میری بات چیت نہیں ہوتی تھی، نہ میں نے کبھی کسی سے دل کی کوئی بات کی تھی۔ ہاں، البتہ جب سے خانیہ تھا تب سے میں اپنے دل کی کچھ باتیں اس سے کہہ دیا کرتی تھی، کیونکہ وہ میری ہر بات خاموشی سے سنتا اور بدلے میں کوئی جواب بھی نہ دیتا۔ کبھی کبھی اس کے چہرے پر معمولی سی مسکراہٹ نظر آتی، ورنہ عموماً اس کا چہرہ سپاٹ ہی رہتا۔ اور پھر کچھ دنوں بعد مجھے پتہ چلا کہ میرے بابا دوسری شادی کرنے والے ہیں۔ یہ خبر مجھ پر قیامت کی طرح ٹوٹی تھی۔ پہلے تو مجھے یقین ہی نہیں آیا تھا کہ میرے بابا اس عمر میں دوسری شادی کر رہے ہیں، اور جب یقین آیا تو میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ میں اپنی ماں کی جگہ کیسے کسی اور کو دیکھ سکتی تھی؟ مجھے لگا کہ میں کمرے میں بند رہوں گی تو بابا کو احساس ہوگا کہ میں ناراض ہوں، لیکن بابا آج کل کچھ زیادہ ہی مصروف تھے، اسی لیے انہوں نے توجہ نہ دی، اور پھر کبھی کبھار میں پڑھائی کے بوجھ کی وجہ سے بھی کمرے میں بند ہوتی تھی۔ شاید اسی لیے انہیں میری ناراضگی سمجھ نہیں آئی۔ جب میرے صبر کی حد پار ہوئی اور مجھے لگا کہ اب وہ میرے سر پر ستیلی ماں کو لا کر بٹھا دیں گے تو میں نے ان سے روبرو بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسی شام میں اپنے بابا کے سامنے بیٹھی پوچھ رہی تھی کہ آپ کو دوسری شادی کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے بابا؟ آپ نے ساری زندگی میرے لیے شادی نہیں کی، پھر اب شادی کیوں کرنا چاہتے؟ بابا کہنے لگے، بیٹا میری مجبوری ہے،
میں چاہتا ہوں کہ تمہاری شادی کرنے سے پہلے میں خود شادی کروں تاکہ تمہاری جانے کے بعد میں تنہا نہ رہوں، اور پھر وہ عورت میری بزنس پارٹنر ہے۔ مجھے اس شادی سے کاروباری طور پر بھی بہت نفع ہوگا۔ بابا نہ جانے کیا کچھ سوچ رہے تھے، لیکن میرا دل ہچکولے کھا رہا تھا۔ میں نے انکار میں سر ہلایا اور کمرے میں جا کر رونے لگی۔ یہ بات میری برداشت سے باہر تھی کہ میرے بابا عمر کے اس حصے میں اب شادی کرتے، جبکہ میری شادی کی عمر ہو رہی تھی۔ اگلے دن میرا سوجا ہوا چہرہ دیکھ کر شامر خان چونک اٹھا تھا، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا تھا۔ کالج سے واپسی میں جب میں اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تو وہ خود ہی پوچھ بیٹھا کہ میڈم کیا بات ہے، کوئی پریشانی ہے کیا؟ میں نے اس کی جانب دیکھا اور کہا کہ گاڑی کو کسی ایسے راستے پر لے چلو جہاں زیادہ ٹریفک نہ ہو، میں سکون چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر وہ مجھے ایک ایسی آبادی کی طرف لے گیا جہاں ابھی گھر زیر تعمیر تھے اور دور دور تک ویرانی تھی۔ میں نے اس سے کہا، شامر خان تم پیچھے والی سیٹ پر آ کر بیٹھ جاؤ۔ میری بات سن کر وہ چونکا، لیکن پھر میری حالت دیکھتے ہوئے وہ پیچھے والی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے ایک گہری نظر اس پر ڈالی اور پھر ساری حدیں پار کرتے ہوئے اس سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ میرے دل میں اس کے لیے جو جذبات ہیں وہ محبت سے لبریز ہیں۔ کتنی ہی دیر تک میری بات سن کر وہ ہکا بھکا رہ گیا اور پھر ایک دم تیزی سے گاڑی کے پچھلے حصے سے نکل کر اگلے حصے میں گیا اور گاڑی چلانا شروع کر دی۔ میں نے اسے آوازیں دی اور کہا، خان کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا، بی بی جی میری نوکری چلی جائے گی۔ خدا کے لیے ایسی کوئی بھی بات نہ کرے جس کی وجہ سے میرے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے۔ مجھے میرے والد کی زندگی چاہیے اور اس کے لیے میں محنت کر رہا ہوں، لیکن اگر آپ کے والد کو پتہ چلا کہ آپ مجھ سے محبت کا اظہار کر رہی ہیں تو وہ مجھے کھڑے کھڑے نوکری سے نکال دیں گے۔ آپ کے والد نے مجھے سختی سے کہا تھا کہ میں آپ کا خیال رکھوں اور کوئی بری نظر آپ پر نہ ڈالوں۔ خان بہت تیزی سے نہ جانے کیا کچھ کہہ رہا تھا اور میں بس اس کے چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ وہ اپنی نوکری جانے کے خوف سے پاگل ہو رہا تھا، جبکہ میں تنہائی اور اکیلے پن کی وجہ سے میں نے پیچھے سے ہی اس کے بازو پر ہاتھ رکھا اور کہا، خان میں تمہاری محبت چاہتی ہوں۔ تم کہو گے تو میں تمہارے لیے کچھ بھی کر جاؤں گی، لیکن مجھے اب اکیلے گزارا نہیں کرنا۔ وہ مجھے میرے گھر تک لے آیا تھا، پھر گاڑی روک کر وہ اتر کر ہاتھ باندھ کر ادب سے کھڑا ہو گیا۔ اس کے انداز بتا رہے تھے کہ وہ مزید کوئی اور بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ باقی کا سارا دن میں نے اپنے کمرے میں روتے ہوئے گزار دیا تھا، اور پھر اسی شام میرے والد سادگی سے نکاح کر کے میری دوسری ماں کو گھر لے آئے تھے، اور اپنی دوسری ماں کو دیکھنے کے بعد مجھے احساس ہوا تھا کہ میرے والد نے شادی کیوں کی ہے۔ وہ انتہائی خوبصورت اور جوان عورت تھی، جو بہت ہی زیادہ مالدار بھی تھی اور میرے والد کے اگے پیچھے تتللی کی طرح اڑ رہی تھی۔ یقیناً میرے والد کو عمر کے اس حصے میں شادی کی ضرورت محسوس ہوئی تھی، اور پھر ایسی عورت کے مل جانے پر انہوں نے شادی کر بھی لی تھی، لیکن میں اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی تھی۔ میں نے اپنی سوتیلی ماں سے ٹھیک طرح سے بات بھی نہیں کی تھی۔ انہوں نے مجھ سے بات کرنی چاہیے تو میں نے بہت ہی روٹھے انداز میں جواب دیا، جسے شاید انہیں برا بھی لگا، کیونکہ ان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے تھے، لیکن مجھے اس بات سے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اپنے کمرے میں بند رہی تھی۔ اگلے دن جب میں کالج جانے کے لیے نکلی تو میں نے اپنے پرس میں کافی سارے پیسے رکھ لیے، اور پھر خان کے حملہ گھر سے باہر نکل گئی۔ کچھ دور جانے کے بعد میں نے اس سے کہا کہ کالج نہیں جانا، گاڑی دوسری طرف لو۔ پہلے تو وہ حیران ہوا اور پھر اس نے گاڑی دوسری طرف لے لی۔ میں اسے راستہ بتا رہی تھی، وہ اسی راستے پر چل رہا تھا۔ پھر ایک جگہ میں نے اس سے کہا کہ گاڑی روک دو۔ اس نے گاڑی روکی تو میں نے پرس سے کافی ساری رقم نکال کر اس کے ہاتھ میں دی
اور کہا کہ یہ پیسے تمہارے ہیں، میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں، تم اپنے والد کا علاج کروا سکتے ہو۔ اس نے کچھ جھجکتے ہوئے وہ رقم پکڑی اور کہنے لگا، لیکن یہ میں واپس کس طرح کروں گا؟ میں نے اس سے کہا، مجھے یہ رقم واپس نہیں چاہیے، بس بدلے میں تمہیں وہ کرنا ہوگا جو میں کہہ رہی ہوں۔ وہ کچھ چونکا اور کہنے لگا کہ بی بی جی، میں کچھ بھی غلط نہیں کر سکتا۔ میں مسکرائی اور کہا کہ رات کو مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہارے والد شہر آئے ہیں، وہ بہت بیمار ہے، انہیں علاج کی ضرورت ہے، تم یہ پیسے لے کر اپنے گھر جاؤ، اپنے والد کو ہسپتال لے جاؤ، اس سے زیادہ میں کچھ اور نہیں چاہتی۔ ہو سکے تو میرے لیے دعا کرنا، میری زندگی میں سکون ہو جائے۔ اپنے والد کا ذکر سن کر وہ ایک دم ہی چونک گیا، کہنے لگا، آپ کو کیسے معلوم کہ میرے والد شہر آئے ہیں؟ میں نے اسے کوئی جواب نہ دیا اور کہا کہ جاؤ، گاڑی سے اترو اور اپنے گھر جا کر اپنے والد کو ہسپتال لے جاؤ، تم علاج شروع کرواؤ، میں تم سے ہسپتال میں ہی ملوں گی۔ وہ کہنے لگا، بی بی جی تو میں آپ کو کالج چھوڑ کر چلا جاتا ہوں۔ میں نے کہا، نہیں، مجھے کالج نہیں جانا، بس تم مجھے گاڑی کی چابیاں دے دو اور چلے جاؤ۔ وہ حیران ہو کر پوچھنے لگا، اب گاڑی کی چابیوں کا کیا کریں گی؟ اور پھر آپ واپس گھر کس طرح جائیں گی؟ میں نے مسکرا کر کہا، سامنے میری سہیلی کا گھر ہے، میں وہیں جا رہی ہوں، واپسی میں اس کے ڈرائیور سے کہہ دوں گی وہ مجھے میرے گھر چھوڑ دے۔ میری بات سن کر اس نے گاڑی کی چابیاں میرے حوالے کی اور خود مطمئن ہو کر چلا گیا۔ میں نے اس سے جھوٹ کہا تھا، وہاں میری کوئی دوست نہیں رہتی تھی، میں بس تنہائی چاہتی تھی، اکیلا پن، اپنی زندگی سے میں بے انتہا عاجز آ چکی تھی۔ دیکھنے والوں کے لیے میری زندگی بہت ہی اچھی تھی، میرے پاس سب کچھ تھا، گھر، گاڑی، پیسہ، لیکن یہ میں جانتی تھی کہ میں اس وقت اندر سے کتنی ٹوٹ رہی تھی۔ میں نے گاڑی کی چابیاں لی اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی بہت ڈرائیونگ میں نے پچھلے والے ڈرائیور سے چھپ چھپ کر سیکھی تھی۔ باپ کی دوسری شادی پر میں شدید غصے میں تھی۔ میرا ارادہ تھا کہ میں شہر سے باہر نکل جاؤں گی، کہیں دور، جہاں سکون ہوگا، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ شاہمیر بھی میرا نہیں ہوگا اور میرے والد کو بھی اب میرا احساس نہیں تھا۔ وہ اپنی دوسری بیوی کے ساتھ ہنی مون ٹرپ کی تیاری کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں رنگ بھر لیے تھے اور شاید اب انہیں میری ضرورت ہی نہیں تھی۔ اسی لیے میں تیزی سے گاڑی دوڑانے لگی اور پھر مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میں ایک تیز رفتار ٹرک سے ٹکرا گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال کے بستر پر تھی۔ آنکھیں کھول کر میں کچھ دیر تک سمجھنے کی کوشش کرتی رہی کہ کیا ہوا اور کیسے ہوا۔ پھر ذہن میں جھماکا سا ہوا کہ میں فل رفتار سے گاڑی دوڑا رہی تھی اور اسی دوران گاڑی میرے کنٹرول سے باہر ہو گئی تھی۔ شاید میں اپنی سوچوں میں گم تھی، اسی لیے میں اس ٹرک کو دیکھ ہی نہیں پائی تھی جو فل رفتار سے دوسری طرف سے آ رہا تھا۔ حادثہ اتنا بھیانک تھا کہ اگلے ہی لمحے میں میری آنکھیں بند ہوئی تھی، اور اب جب آنکھیں کھلی تو میرے والد روتے ہوئے میرے سرہانے کھڑے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ ایک دم میرے پاس آ گئے، میرے ماتھے کو چوم کر کہنے لگے، بیٹی یہ تم نے کیا کیا؟ میں نے منہ پھیر لیا اور کہا کہ مجھے اب سے بات نہیں کرنی، آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ نے دوسری شادی کر لی ہے، اپنا گھر بسا لیا ہے اور میں بالکل اکیلی رہ گئی ہوں۔ شامیر بھی میری محبت کو قبول نہیں کرنا چاہتا۔ میری بات سن کر میرے بابا حیران ہوئے اور کہنے لگے، شامیر نے بتایا کہ تم نے کل کس طرح اسے پیسے دے کر واپس بھیجا اور اس سے جھوٹ کہا، لیکن اس نے یہ نہیں بتایا کہ تم اس سے محبت کرتی ہو۔ میں نے مسکرا کر کہا، کیونکہ وہ ڈرتا ہے کہ اس کی نوکری نہ چلے جائے، اور اب مجھے یہ زندگی نہیں چاہیے۔ اتنی پابندیاں مجھ پر لگانے کے بعد اپنے آخر میں وہ کیا ہے جس نے میرا دل توڑ دیا ہے؟ میں نے ہمیشہ آپ کی بات مانی، لیکن آپ نے تو خود دوسری شادی کر لی۔ مجھے تو لگتا تھا
اب اس کے سے محبت کرتے ہیں، میری زندگی میں کبھی کسی اور کو لا کر کھڑا نہیں کریں گے، لیکن آپ نے میرا دل توڑ دیا۔ بابا مسکرائے اور کہنے لگے کہ تم نے غلط سمجھا ہے بیٹی، میں نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ میں بڑھاپے میں اکیلا نہ رہوں۔ میں خود تمہاری شادی کرنا چاہتا تھا اور اسی لیے میں نے پہلے اپنے گھر میں ایک عورت کا انتظام کیا، کیونکہ گھر عورت سے ہی بنتا ہے۔ اگر مجھے صرف اپنی خواہشات کے لیے دوسری شادی کرنی ہوتی تو میں اسی وقت کر لیتا جب تمہاری ماں کا انتقال ہوا تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرا مجھے محسوس ہوا کہ مرد کبھی طرح زندگی نہیں گزار سکتا۔ مجھے لگنے لگا کہ کچھ عرصے بعد تم بھی رخصت ہو کر چلی جاؤں گی تو میرا کیا ہوگا۔ تنہائی کا سوچ کر ہی میری طبیعت خراب ہونے لگی اور میں نے فیصلہ کیا کہ میرے زندگی میں بھی کوئی ایک ایسا انسان ہونا چاہیے جو میرے دکھ درد کو سمجھ سکے، جس سے میں اپنے دل کی ہر بات شیئر کر سکوں۔ بے شک تم ایک بہت اچھی بیٹی ہو، لیکن پھر بھی بہت سی بات ہے ایسی ہوتی ہیں جو انسان صرف اپنے شریک حیات سے ہی کہہ سکتا ہے۔ تمہارے جانے کے بعد میں تنہا نہ رہ جاؤں، اس خوف سے میں نے دوسری شادی کا فیصلہ کیا تھا۔ اگر تم مجھے بتاتے کہ تم شاہ میر سے محبت کرتی ہو تو میں خود اس سے بات کرتا، وہ واقعی بہت نیک اور اچھا انسان ہے، لیکن تم نے تو بے وقوفی کی ساری حدیں پار کر دی۔ تمہیں ڈرائیونگ نہیں آتی تھی، اس کے باوجود تم نے اتنی تیز رفتاری میں گاڑی چلائی، وہ تو خدا کا شکر ہوا کہ تمہاری جان بچ گئی۔ جب سے تمہارا حادثہ ہوا ہے شاہ میر بہت زیادہ پریشان ہے، سارا وقت وہ جائے نماز پر بیٹھا رہا۔ میں خود اس سے تمہارے رشتے کی بات کروں گا، لیکن اب آئندہ تم ایسی کوئی غلطی نہ کرنا۔ تم جانتی ہو کہ تم کل سے بے ہوش تھیں اور آج تمہیں ہوش آیا ہے۔ بابا کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں پورے ایک دن بے ہوش رہی تھی۔ پھر میں ہسپتال سے ڈسچارج ہوئی تو میری ستیلی ماں نے بھی مجھے پیار سے سمجھایا کہ وہ کبھی میرے اور میرے والد کے درمیان نہیں آئیں گی۔ وہ کوئی کچی عمر کی لڑکی نہیں تھی، بلکہ ایک پڑھی لکھی سمجھدار عورت تھی۔ انہیں رشتوں کا مطلب اور ان کی اہمیت کا اچھی طرح احساس تھا۔ وہ مجھ سے پیار کرتے ہوئے بولی کہ تمہیں کیوں لگا کہ میں تمہارے بابا کو تم سے دور کر دوں گی؟ میں تو تمہارے بھی قریب ہونا چاہتی ہوں۔ ان کے انداز میں ایسی محبت تھی کہ میری آنکھوں میں شرمندگی سے آنسو آ گئے۔ میں نے بنا انہیں وقت دیے، بنا انہیں جانے ہی ان کے بارے میں سارے گمان خود کر لیے تھے۔ خود ہی سوچ لیا تھا کہ وہ سوتیلی ماں ہیں اور کبھی بھی مجھ سے محبت نہیں کریں گی، بلکہ مجھے میرے بابا سے دور کریں گی۔ میرے بابا نے میرا اور شاہ میر کا رشتہ میری خوشی کے خاطر پکا کر دیا۔ بابا صرف اور صرف میری خوشیاں چاہتے تھے۔ انہیں اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ شاہ میر کا سٹیٹس کیا ہے۔ وہ ایک اچھا اور شریف انسان تھا، یہی بات بابا کے لیے کافی تھی۔ پھر بابا نے اس کے والد کا علاج بھی شروع کروا دیا۔ کچھ عرصے میں اس کے بابا کی طبیعت سنبھل گئی اور میری اور شاہ میر کی دھوم دھام سے شادی کی گئی۔ شاہ میر نے میرے بابا کے پاس سے ڈرائیونگ چھوڑ دی تھی اور دوسری جگہ نوکری کر لی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنی اور میری عزت برقرار رکھنا چاہتا ہے، اسی لیے وہ مزید بابا کے پاس کام نہیں کرے گا۔ میں نے اس کے اس فیصلے پر اس کا ساتھ دیا تھا۔ وہ جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، جتنا بھی کماتا ہے، میں اس کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ ہم ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں، لیکن ہمارے درمیان بے انتہا محبت ہے۔ شاہ میر نے اپنی نرم مزاجی، اپنی محبت سے ہی تو میرا دل تسخیر کیا تھا۔ جس سے محبت ہو جائے انسان ہر حال میں اسے قبول کر لیتا ہے۔ میں نے بھی اپنا اچھا خاصا گھر اور پیسہ چھوڑ کر شاہ میر کی سادہ زندگی کو دل سے قبول کر لیا تھا۔ آج میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں، لیکن کبھی کبھی ماضی میں پلٹ کر دیکھتی ہوں تو حیران رہ جاتی ہوں کہ میں نے کس طرح اتنی بڑی بے وقوفی کی اور اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا۔ اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو شاید میرے بابا بھی زندہ نہ رہ پاتے۔ مجھے ان کی دوسری شادی کو خوش دلی سے قبول کرنا چاہیے تھا،
کیونکہ میرے بابا کا بھی زندگی پر اتنا ہی حق ہے جتنا کہ میرا۔ ہم لوگ کبھی کبھی رشتوں کے معاملے میں بہت خود غرض ہو جاتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ماں باپ صرف ہمارے ہیں، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ انسان ہیں۔ خوشیوں پر ان کا بھی حق ہے۔ انہیں بھی زندگی میں بہت سی چیزوں کی، بہت سے رشتوں کی ضرورت ہے۔ اگر باپ گزر جائے تو ہم خود ہی یہ مان لیتے ہیں کہ اب ہماری ماں ساری زندگی صرف ہماری ہی رہے گی اور باپ کی یادوں میں رہ کر آنسو بہاتی رہے گی۔ کیوں ہم اپنی ماں کی دوسری شادی کے بارے میں نہیں سوچتے؟ کیوں یہ خیال نہیں کرتے کہ ایک وقت پر اسے بھی شریک حیات کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ اگر ماں گزر جائے تو ہم باپ کی دوسری شادی پر اسے بہت برا سمجھتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ باپ نے ماں کی آنکھیں بند کرتے ہی اپنی عیاشی کے لیے شادی کر لی۔ نہ جانے کیوں ہم فطری تقاضوں کو نہیں سمجھتے۔ کیا آپ لوگوں کو بھی لگتا ہے کہ ہمارے ماں باپ صرف ہمارے ہیں اور ان کی زندگی پر ان کا کوئی حق نہیں؟